اور یاد رکھنا، دنیا کے اندر جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے۔ انسان اپنی توفیق سے نیکی نہیں کرتا، انسان تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تب اس کو نیکی ملتی ہے۔ اب یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ میرے پیارو، اس بات کو بھی سمجھ لو۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے دل کے اوپر دو طرح کے الہام ہوتے ہیں۔ پہلا الہام فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فسق و فجور کا، گناہ کا، سرکشی کا، بغاوت کا، نافرمانی کا، گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے کا۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان۔ شیطان الہام کرتا ہے، اور ایک الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فسق و فجور کا الہام، وَتَقْوَاهَا، پھر اس سے بچنے کا الہام۔ نبی محترم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ گناہ کیا ہے؟ کی بلا گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس بلا کا بھی نام سن لو، گناہ ہوگا کیا۔ گناہ بے لذت ہے۔ لذت حاصل کرنے کے لیے انسان اس کام کو کرنے پہ چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لذت ملتی نہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ لذت کے لیے گناہ کرتا ہے اور گناہ بے لذت ہوتا ہے۔ لذت کی تلاش میں وہ گناہ کی وادی میں ایسا پھنس جاتا ہے۔ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر طرح کا انسان موجود ہے، مومن ہے، کافر ہے۔ مسلمانوں میں اچھے اہل تقوی بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن گناہ کے حوالے سے سارے برابر ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ گناہ کا جو القاء ہوتا ہے دل کے اندر، جو کھٹکا لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس میں کسی مومن یا بد ہونے کی کوئی تخصیص نہیں، اس بات کو یاد رکھنا۔ باہر بازار میں شابری فروش ہو اور مسجد کے حجرے میں مولوی صاحب یا کوئی پیر گدی نشین ہو، گناہ جب اس کے دل میں بھی آئے گا، ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور اس شابری فروش اس کے دل میں جب گناہ آئے گا، لیکن کھٹکا دونوں کے دلوں میں لگے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ سمجھا دیا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، یہ بات پکی ہے، بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ گناہ کا ارادہ کریں گے، آپ کے دل میں کھٹکا لگے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن انسان اس وقت شیطان کی مانتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، شیطان اس کو اس گناہ کے کرنے کا آرڈر کر دیتا ہے، کرنا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک نیک دل فرشتہ انسان کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، وَتَقْوَاهَا، وہ الہام کرتا ہے، بچ جا، یہ کام نہ کرنا۔ تجربہ کر لو، دیکھ لو، سوچو جا کے گھر میں، میرے پیارو سوچو تو صحیح جا کے کہ یہ باتیں میری کہاں تک سچی ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سناؤں، اگر گناہ کرتے سے پہلے دل کے اندر کھٹکا نہیں لگا، وہ سمجھ لے اللہ کے ساتھ اس کا قصہ کہانی ختم ہے۔ ورنہ کیسا بھی فاسق فاجر ہو، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اس پر بھی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن وسیع ضرور ہے، اللہ کی رحمت کے قریب وہ ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکیاں کرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ شامل حال تو وہ سب کو ہے۔ شیطان نے یہی تو دلیل دی تھی، کہتا ہے جب اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے تو اس چیز میں یہ ناچیز بھی ہے۔ اس نے کہا تھا، کیسے کہا تھا؟ امام راضی سے، غالباً امام راضی کا واقعہ ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں، کیا دلیل اس کے پاس بھی ہے، دلیلیں سب کے پاس ہے۔
ہمارے پاس بھی ہیں، او بخشے جانا۔ نبی پاک نے شفاعت کر لانی، شفاعت کا منکر کوئی نہیں اس دنیا، جو شفاعت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج۔ لیکن پیغمبر نے جو شرائط بتائی ہیں کہ میں نے کس کی سفارش کرنی ہے، وہ شرائط بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ میں ان شرائط پر پورا اترتا ہوں کہ تب جا کے میری سفارش ہوگی۔